السلام علیکم ذاکر صاحب. میرا نام دیپالی ہے. آئی ایم ورکنگ ود دی آئی ٹی سیکٹر. مائی کویشچن از, کین اے مسلم میل میری اے ہندو گرل, اینڈ اف یس, از اٹ لیگل ان دا آئیز آف اسلام؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ آئی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے. اچھا وہ آپ غیر مسلم ہیں, مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹروگیشن کے لیے لیا جاتا تھا. آئی ٹی سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر ہے آج کی تاریخ میں. جو آئی ٹی کے اندر ہے اس کو چوکنا رہنا پڑتا. آپ غیر مسلم ہیں, آپ پر کوئی اعتراض نہیں, مسلمان ہیں تو پرابلم میں آ جائیں گی. بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے, اور کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں. بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پہیا ٹریکٹر کا ہے, ٹرک کا ہے, اور دوسرا بائسیکل کا ہے, تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی؟ نہیں, بالکل نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرکہ مطلب غیر مسلم عورت سے شادی مت کرو جو شرک کر رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے. کیونکہ ایک مومن, ایک مسلم عورت ایک مشرک عورت سے, غیر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے. چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو, بدصورت ہو, لیکن بنسبت ایک مشرکہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے. اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرک مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے. اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرک سے بہتر ہے. بھلے وہ جھاڑو والا ہے, وہ مشرک کتنا بھی ہینڈسم ہو, کوئی بھی ہو, امیتابھ بچن ہو, لیکن اگر وہ مسلمان ہے, بھلے جھاڑو والا ہے, بدصورت ہے, وہ مشرک سے بہتر ہے. اور وہ کیسا شوہر ہے جو جانتا ہے, مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزخ میں جائیں گے, کون مرد اپنے بیوی کو دوزخ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے. ہندی میں کہتے اردھانگنی, انگلش میں کہتے بیٹر ہاف. تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے میں جی پاؤں گا؟ اسی لیے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے. اسی لیے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے. سر آئی ایم کنٹینیوئنگ. تو اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسیپٹ کرتی ہے, then a Muslim male can marry her. Is that right or wrong? Can he? جیسے میں فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر وہ مشرک مسلم بن جاتی ہے, if that non-Muslim accepts Islam, تو جائز ہے. لیکن اسلام کے لیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, صرف نام کے لیے نہیں. اسلام اسے اچھا لگتا ہے, نام کے لیے ایکسیپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ بہت گمبھیر ہے. لیکن صحیح طور پہ اسلام پسند کرتی ہے اس کے ٹیچنگز کو, اس کے احکامات کو, قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے. یہ ضروری ہے کہ سب چیز جاننے کی ضرورت ہے. پسند آتی ہے کرے تو بے شک وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. تو اگر نان مسلم لڑکی اسلام ایکسیپٹ کرتی ہے, so that marriage will be legal in the eyes of Islam? بالکل صحیح. اسلام کے حالت سے بھی, دنیاوی اعتبار سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بالکل جائز ہے. Thank you, sir. موسٹ ویلکم. Brother, I'm Amrita and I'm an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے, میں گناہ نہیں کرتی ہوں, کیا ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن, مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنا, مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی. تو اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو اسکول پاس پڑھنا فرض ہے. اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اسلام مطلب پی ایچ ڈی, ڈاکٹریٹ. عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے
کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے، لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہیں. اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر. کس کے پاس؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو یہ آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے. کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا. تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا. لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے، لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے برا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں، لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر موسٹ سرٹنلی انٹاکسیکینٹ گیملنگ والانزاب والازلام، جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے. جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್کار ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್کار کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್کار ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್کار بڑھتا ہے، زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD of course. پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے، اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو PhD کر پاس ہوگا نا. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اچھے انسان تو ہے، آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور، اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس. یس. آپ مانتے ہیں، ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے،
آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ Yeah, I'm studying Islam. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I'm studying Islam right now. So, تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ yeah, or I have to study more. انشاءاللہ تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے، جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دان سو کوشچن. میرا نام بکرم ہے اور میں جے این یو کا ہسٹری کا شودھ چھاتر ہوں اور پربھات خبر نیوز پیپرز کا دلی بیورو کرسپونڈنٹ ہوں. سر میرا سوال اسی سے سمبندھت ہے. دو سوال ہے. ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ جاتی واد کیول ہندو دھرم میں زیادہ مانا جاتا ہے لیکن قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاتی واد نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے اسلام میں تو سید ہے، پٹھان ہے، ان کو کافی اونچا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ جو نمن جاتی کے لوگ ہیں، جو دلت مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھید بھاؤ زیادہ تر کیا جاتا ہے. دوسرا کہ ٹرپل طلاق کے بارے میں بتائیے. میرا ایسا ماننا ہے کہ اسلام دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ہندو سنگھٹنوں نے ٹرپل طلاق کو بہو پرچارت کیا اور بدنام کر دیا. بھارت کے جن جن میں یہ ماننا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جاتا، خاص کر ٹرپل طلاق کو لے کے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر اسپشٹ کرا. تھینک یو. میں سامنے دو سوال پوچھے. پہلا سوال کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں جات پات نہیں ہے تو اسلام میں سید ہے، پٹھان ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. او انسانوں، ہم نے آپ کو ایک جوڑی سے پیدا کیا، سنگل پیر، ایک جوڑی سے مرد اور عورت کی، اور آپ کو قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. آپ کو قبائل میں تقسیم کیا تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اختلاف پیدا کریں. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پرکھا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائیداد پہ، نہ دولت پہ، نہ رنگ کے اوپر کہ کالا یا سفید، نہ امیر یا غریب، لیکن تقوی پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے. اور تقوی یہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے. تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں کہا کہ نہ کوئی عرب غیر عرب سے بہتر ہے، نہ کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے، نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے. صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے. تو جات پات اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سرنیم ہے، خان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سرنیم ہے. سرنیم مطلب جیسا ہوتا ہے نا سرنیم، مثال کے طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے، دیسائی سرنیم ہے، پٹیل ہے، جوشی ہے، جو بھی ہے، یہ سرنیم ہے. کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے. ہاں شیخ جو عربک میں ہم سر کیسا کہتے ہیں، سر مطلب محترم، تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم، یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدہ انسان کو، وہ الگ لقب ہے. لیکن جہاں تک کہ سرنیم میں اسلام میں کئی بھی جات پات اونچی نیچی بات ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پٹھان ہوں تو اور اونچا ہوں، میں شیخ ہوں تو اونچا ہوں، سید ہوں تو اونچا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ مسلمان، بہت کم ہیں، لیکن میں جانتا ہوں یہ بالکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اونچ نیچ کے اندر بنایا گیا ہے. آپ کا دوسرا سوال تو 3 طلاق کا کہہ رہے تھے کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور
اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں کو ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا ایک منچ پہ آئیں گے کہ اللہ عالم. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں، قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 240 تک، اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 7. جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے. ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا اور طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گیا. اگر بیوی میں نمک زیادہ ڈالا، بولے آپ کو نمک کم چاہیے، معاملہ سلجھ جائے گا، بیٹھ کے بات کرو. پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے. مطلب آربیٹر، حکم کہتے ہیں آربیٹر کو، حکم رکھو بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو. پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں. تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کرائٹیریاز ہے کہ حیض کے وقت طلاق مت دو، جب آپ غصے میں طلاق مت دو، شراب کی حالت میں طلاق مت دو. اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو 3 ماہ رکنا چاہیے. یہ طلاق کے احسن ہیں، جو بالکل صحیح طریقہ ہے. طلاق دو اور 3 ماہ رکو، اور 3 ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے الحمدللہ. اگر 3 ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے، تو 3 ماہ کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، آپ الگ ہو جاتے. لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں کہ اگر وہ شخص اپنی پرانی بیوی سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت روکیے. تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے، طلاق کے احسن کے طریقے سے، اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن نیا نکاح، نیا مہر، نیا نکاح، نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں. اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی، پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے، تیسرے بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے.
جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ ہے. میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے حسن, اس کو عام کرنا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. मान्यवर जाकिर नाइक जी को नमस्कार. मैं लालचंद आर्य, नयाबास आर्य समाज मंदिर से. सबसे पहले मान्यवर रोशन लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ. स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियाँ नहीं थी, एक के अलावा. उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम. इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी. कृपया आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है. जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ. इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह. शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह. मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण इंशाल्लाह. पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा. भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज़्यादा बीवी थी, वो इल्ज़ाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है. और कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी. उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की. ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में. मैं आपको हवाला दे रहा हूं. किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से. मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते या शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है. मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है. मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का. तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी. चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46. तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूँ ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में 8 पहले थे, तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108. तो 16,100 साथ में उन्होंने की
وہ جنگ کے حالت میں جب کئی لوگ مارے گئے تو اس حالات میں تو یہ الزام نہیں حقیقت ہے. اگر آپ سمجھتے یہ غلط ہے تو آپ کو مہابھارت میں نہیں ماننا چاہیے. سکھ دھرم میں پنرجنم مانا جاتا ہے, ہندو دھرم میں بھی پنرجنم مانا جاتا ہے. کیا اسلام دھرم اس کو مانتی ہے؟ میں پرتپال سنگھ سلیگوڑی سے آیا ہوں, آپ سے جگیاسا رکھتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھ دھرم پنرجنم میں مانتا ہے, ہندو دھرم مانتا ہے, کیا اسلام دھرم مانتا ہے؟ بھائی صاحب آپ لیٹ آئے ذرا ادھر. نہیں, سوال جو آپ کے پہلے سیشن سے ہے کیا؟ آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے, لیکن پھر بھی جگیاسا ہے. تو میں نے پورا جواب دیا. کس پوائنٹ پہ جگیاسا ہے آپ کو؟ کیا میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ, جنم مطلب برتھ, نیکسٹ برتھ. اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے. یہ وید کہتا ہے, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارا, اس کا ذکر وید میں نہیں ہے. یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارا کے بارے میں, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں غریب پیدا ہوتے, کیوں لاچار پیدا ہوتے, کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے. تو یہ نہیں پتہ ہونے کی وجہ سے یہ فلسفی وجود میں آئی. لیکن وید میں صرف لکھا ہے پنرجنم, جو قرآن میں لکھا ہے, سکھ دھرم میں لکھا ہے, کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ماننا کہ برتھ پھر ڈیتھ, پھر برتھ پھر ڈیتھ, پھر برتھ پھر ڈیتھ, یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے. آئی کین گیو یو اندر کوٹیشن وائی اٹس ناٹ پاسبل. آپ سمجھ رہے نا؟ تو کس لاجک پہ آپ سنتوشٹ نہیں ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی ویکتی کی مرتیو ہوئی ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا. کیا اسلام اس کو مانتی ہے؟ نہیں, کہیں نہ کہیں نہیں, صرف ایک جگہ لیں گا, آخری نیکسٹ زندگی. اور یہی صحیح معنوں میں وید میں لکھا ہے, پنرجنم نیکسٹ زندگی. کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے, امریکہ میں کریں گا, بلکہ کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے. وید میں کہیں نہیں لکھا ہے. یہ پنڈتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے. پنرجنم جو قرآن میں ہے اور وید میں ہے, اس کے معنی نیکسٹ لائف, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں, ایک ہی جگہ آخرت میں. اور کیونکہ سائنٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارا, کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے, اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے. برابر کہ نہیں؟ سورگ میں جائیں گے تو سورگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا پھر؟ سورگ میں رہنا اچھا نا, دھرتی پہ کیوں آئیں گے پھر؟ کچھ مطلب میں سورگ میں جا کے پھر واپس آتے. اگر سورگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے؟ اگر نرک میں گئے تو واپس یہاں زندگی میں آ کے فائدہ کیا؟ اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آ کے کیوں کتا بلی بنتے؟ اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائم بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. بڑھ رہا ہے. آپ مانتے ہیں نا؟ میں بھی مانتا ہوں. یہ جو فلسفی سمسکارا کی, اگر برے کام کرے گا انسان تو اگلے اس میں وہ بنے گا لیس, اچھے کام کرے گا تو بنے گا انسان. کرائم جب بڑھ رہی ہے, انسان کی تعداد بڑھ رہی ہے کیا گھٹ رہی ہے؟ میرے سمجھ سے تو گھٹنی چاہیے. لیکن نہیں گھٹ رہی ہے, اس کا مطلب لاجک غلط ہے نا آپ کی. جی ہاں, برابر. تو یہ لاجک ہے نا, آپ مان گئے تو قبول کرو. ابھی جو پنرجنم ہے وید میں, سکھزم میں, اسلام میں یکساں ہے. کیا اگلے بار جیئیں گے, ایک بار مریں گے, اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا, ڈے آف ججمنٹ. اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے اعمال کیے, جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں, اس طریقے سے آپ سورگ یا نرک میں جائیں گے. ہوپ آنسر دی کوسچن. جی دوستوں, امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور پسند بھی آ چکی ہوگی. یقیناً اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر بندہ اس کے اوپر چلے تو انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی, کوئی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا, گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے مثال دیا کہ اگر کوئی موٹر ہو, گاڑی ہو, اور اس کا ایک پہیہ ٹرک کا ہو اور ایک موٹر سائیکل کا ہو, تو آیا یہ جو ہے نا گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ان کا بیلنس اور ان کی جو انداز ہے وہ برابر نہیں ہوگا, اس وجہ سے یہ گاڑی نہیں چل سکتی. تو ایک مسلم اور ایک غیر مسلم خاتون جو آپس میں شادی کرتے ہیں تو ان کا آپس میں یہ رشتہ نہیں چل سکتا, ان سے ایک خاندان تیار ہوتا ہے, ایک نسل تیار ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ مسلمان یہ کسی مشرکہ سے شادی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے, اس میں اس کا نفع ہے.
دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر انسان اچھے اعمال کر لے، ایک اچھا انسان بنے، تو آیا اسلام قبول کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اندر اچھے جو صفات آئیں گے انسانوں کی، انسانیت کی، اس طرح نہیں ہے کہ انسانیت کی صفات الگ جگہ سے ہے اور مسلمانوں کی جو صفات ہے وہ الگ جگہ سے، نہیں، اچھے انسان والی جو صفات ہے وہ اچھے مسلمان سے لی گئے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہ دیا جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ دھوکہ آپ کسی کو نہیں دینا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے، میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے، اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے چرند ہو پرند ہو، انسانوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا، یعنی انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے۔ تو جب اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ کتنے اعلیٰ صفات ہوں گے مسلمان کے اندر۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ تو اچھے انسان والی جو صفات ہے، جب آپ ایک اچھا مسلمان بنیں گے، آپ کے اندر اچھی صفات آئیں گے، آپ ایک اچھا مسلمان بنیں گے۔ ہاں، اور یاد رکھنا، جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند کا نظام چلاتا ہے، جو دن اور رات کرتا ہے، جو آپ کو پالتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے، اس رب کے آپ ناشکری کریں گے، اس رب کی توحید آپ بیان نہیں کریں گے، اس رب پر آپ ایمان نہیں لائیں گے، اس رب کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو ناشکری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل انسانیت والے ہے۔ آپ اگر پی ایچ ڈی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے لیے میٹرک پاس کرنا ضروری ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ فوراً آپ جو ہے نا پی ایچ ڈی کی جو ہے نا کلاسز شروع کریں گے، نہیں، سب سے پہلے آپ میٹرک پاس کریں گے۔ اس لیے جب آپ ایک اچھے انسان بنیں گے، آپ اچھے انسان بن گئے، لیکن اچھے انسان بننے کے ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی بننا یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے ہاں جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ کسی جو ہے نا قبیلے سے، کسی قوم سے آپ کا تعلق ہو کہ میں فلاں ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سکھ ہوں، میں یہ ہوں، نہیں۔ اللہ کے ہاں جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں پرہیزگاری سے، پرہیزگاری سے، تقوی سے، جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہو آپ کے مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا اونچا مقام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بندہ اللہ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی۔ ویڈیو پسند آ چکی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔